الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل لگائے رنگ برنگے، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے، اور کچھ بہت کالے. یہ اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرالی قدرت ہے کہ ایک زمین سے، ایک ہی پانی سے الگ الگ قسم کے پھل اگتے ہیں. یعنی زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہی پہنچ رہا ہے اس میں، لیکن پھل الگ الگ طرح کے لگ رہے ہیں، اور پھر ان پھلوں کا رنگ بھی الگ الگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، اور پھر ان کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، کسی کا ذائقہ کچھ ہے، اور ان کی خوشبو مہک بھی الگ الگ ہے. اور ان پھلوں کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو فائدے ہیں وہ بھی جدا جدا ہے، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں. تو اس یکسانی میں ایسی نیرنگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی کتنی بڑی دلیل ہے. یعنی ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے اگنے والے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے الگ الگ قسموں کے اندر یہ نرنگی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. تو اس آیت سے توحید پر استدلال کیا گیا کہ پانی کی طبیعت تو ایک ہے، اور جب کوئی ایک چیز ہو تو پھر اس سے جو نتیجہ اور جو چیز نکلتی ہے وہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کے رنگ بھی مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. پانی ان پھولوں کی پیدائش کے اندر یہ خود تو اثر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اگر کسی کو یہ تردد ہو کہ زمین اور پہاڑی علاقے پھلوں کی پیدائش میں اثر کرتے ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ پہاڑوں کو بھی تو دیکھو، وہ بھی سفید، سرخ اور گہرے کالے ہیں، اور پھر زرد پھول، نیلے پھول. یعنی آپ ایک ایک طرف سے غور کرتے جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ جو فرمایا گیا پہاڑوں میں راستے ہیں سفید، سرخ اور رنگ برنگے، یعنی مختلف پہاڑوں کی بناوٹ، ان کی بلندی، ان کی پستی، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کہیں تو بالکل سفید دھاری چلی گئی، کہیں پہ سرخ رنگت کے پہاڑ، اور کہیں سرخی ہے تو وہ الگ الگ طرح کی ہے. اور اس رنگ کے اندر بھی کئی رنگ ہیں، کوئی ہلکا سرخ ہے، کوئی گاڑھا ہے، کوئی انابی ہے، کوئی گلابی مائل ہے، اور کئی سیاہ ہے، اور کوئی بالکل کالا ہی کالا ہے. تو پہاڑوں کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن اس کی گھاٹیوں میں جو راستے گزرتے ہیں ان کے بھی الگ الگ رنگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان فرما کر کے بندوں کو اس طرف متوجہ فرماتا ہے کہ جو پروردگار عالم اتنی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہی پروردگار عالم عبادت کے لائق ہے. پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی خصوصیتوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو ان پہاڑوں میں کیسے کیسے معدنیات اللہ نے رکھی ہیں. اس میں تیل کا ذخیرہ ہے، گیسوں کا ذخیرہ ہے، سونا چاندی اور بہت سارے موتیوں کا اس کے اندر ذخیرہ ہے. اگر کوئی ہمت کرے اور ان کو کھودے تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی اپنی قدرتوں کو بیان کیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور قرآن جیسی کتاب دے کر کے ان خزانوں کی طرف رہنمائی فرمائی کہ بندہ اگر قرآن میں غور کر کے ان خزانوں کی طرف جاتا تو دنیا اور
آخرت کی دولتوں سے مالا مال ہو جاتا، لیکن اہل ایمان نے قرآن پاک کو ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر کے رکھ دیا، اور آج جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں، وہی خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر اس کے خالق نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے یہ سارے رنگ پیدا فرما دیے تھے۔ اسی طرح سورج، چاند اور ستارے بھی خالق نہیں ہے، کیونکہ جب یہ غروب ہو جاتے ہیں اور ان کو گہل لگ جاتا ہے تب بھی یہ رنگ سب موجود رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند تو خود تو ایک نظام کے تابع ہو کر کے گردش کر رہے ہیں، سیاروں کی گردش اور ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا یہ سب بھی ایک نظام کے تحت ہے۔ اور رہ گئی پتھر کی مورتیاں، وہ تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو وجود عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی اور نشانیاں بیان فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور آدمیوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جانوروں کو، چارپائیوں کو بھی الگ الگ رنگ کا بنایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت بھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، فرمایا آنکھیں 1000 بار دیکھنے کے باوجود بھی سیراب نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو دیکھو، انسان کے اندر کتنی رنگ برنگی پائی جاتی ہے، اس کا قد دیکھو، اس کے خد و خال کو دیکھو، صباحت اور ملاحت کو دیکھو، اور اتنا ہی نہیں اللہ نے اس کے اندر پھر باطنی قوتیں کتنی دی، ذہنی صلاحیتیں کتنی دی، فطری استعداد کتنی عطا فرمائی۔ انسانوں میں اگر یہ تفاوت نہیں پایا جائے، سارے انسان ایک جیسے ہوتے نا تو مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ رنگ کا بنایا، الگ الگ جو ہے وہ ان کے الگ الگ ان کے جو ہے وہ قد کانٹی ہے، الگ الگ خط و خال ہے، اور الگ الگ علاقوں کی آپ دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جائے۔ اللہ نے انسانوں میں، جانوروں میں، اسی طرح چوپایوں میں کیا کیا رنگا رنگی رکھی ہے۔ تو جو پروردگار عالم اتنی رنگتوں کو پیدا کرنے والا ہے، بندہ اس میں غور کرے گا۔ اب غور کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ واقعی اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا، تو اللہ کی قدرت کا جب اس کو علم ہوگا اور جب بندہ عالم بن جائے گا تب کیا ہوگا؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اب جو ان قدرت کی نشانیوں میں غور کرے گا اسے معرفت حاصل ہوگی، علم حاصل ہوگا، اور جو علم والا ہو جائے گا وہی اللہ سے ڈرے گا۔ جس کو علم ہے ہی نہیں وہ کیا ڈرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ علم ہے۔ اور حضرت امام مالک فرماتے کثرت سے حدیثیں روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے، علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علماء کی تعریف کیا کی؟ علماء کی تعریف یہ کی کہ اللہ کے بندوں میں علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو عالم ہوگا وہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نہیں وہ کیسا عالم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم کافی ہے، اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان خدا سے غرور کرنے لگ جائے۔ اور حضرت سعد بن ابراہیم سے پوچھا گیا اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا فقیہ ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے اور خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کرے۔ تو آپ ان سارے بزرگوں کی باتوں کو پڑھیں، سب جگہ آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم ہے۔ اور یہاں پر علم سے مراد وہ نہیں ہے سائنس اور دنیا کا علم، یہاں پہ علم سے مراد وہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ حضرت مالک کہتے ہیں ایک شخص نے امام شافعی سے پوچھا مجھے بتائیے عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عالم وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، وہ اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ تو آپ جگہ جگہ روایتوں میں پڑھیں گے تو یہی پتا چلے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بندے کے پاس علم نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا بھی نہیں وہ۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل آپ دیکھ لیں، بچہ جو ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگ کیا کرتی ہے، تو وہ آگ کے انگاروں کو دیکھتا ہے تو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے، تو آگ کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے۔
ایک بچہ جس نے کبھی سانپ کے بارے میں کچھ سنا نہیں, کبھی اس کو کچھ معلومات نہیں, تو سانپ آ جائے تو پکڑنے کے لیے آگے آئے گا, وہ سمجھے گا کہ یہ میرے کھیلنے کا کھلونا ہے. لیکن جس کو علم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس کے قریب جائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی. تو بندہ جب معلومات رکھتا ہے, علم رکھتا ہے, تب ڈرتا ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جب اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم اور اس کی صفات کے بارے میں بندہ جب جانے گا, تب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا, گناہوں سے وہ بچے گا, نیکیوں کی طرف رغبت کرے گا. اور جس کے پاس میں علم نہیں ہوگا وہ پھر اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ کتنے زیادہ گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی عالم گناہوں میں مگن ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے. علم جب فائدہ پہنچاتا ہے نا, تو بندہ کیا کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کو بشارت دی, کیا فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سنو, اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, جو ایمان لائے ہمیشہ متقی رہے, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. تو ڈر والوں کے لیے بشارت ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس امارہ کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بشارت عطا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ ان کو جہنم سے نکال دو جو میرا ذکر کرتے تھے یا جو کسی بھی دن کسی بھی جگہ مجھ سے ڈرتے تھے, ان سب کو جہنم سے نکال دو. اور حضرت عائشہ سے بھی اس سلسلے میں اس طرح کی ایک روایت موجود ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے, پوشیدہ اور ظاہر, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں, کیونکہ بغیر عمل کے تو پھر قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز پڑھنے سے مراد کیا ہے, تمام شرطیں اور ارکان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ بھی دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بشارت عطا فرمائی, ان کی تجارت ایسی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے, گھاٹا ہے ہی نہیں. یہ تجارت ایسی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے, جب صحابہ کرام ایک ایک کر کے مکہ چھوڑنے لگے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. جب یہ نکلے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو گھیر چکے تو انہوں نے کہا کہ جان لو میں بہت بڑا تیر انداز ہوں, میں اس وقت تک تیر چلاتا رہوں گا اور تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے, اور اگر تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار نکالوں گا, جب تک میرے جسم میں طاقت ہے میں تلوار بھی چلاتا رہوں گا. تمہارے پاس دو آپشن ہے, دو راستے ہیں, یا تو میرا راستہ چھوڑ دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں میرا مال کہاں کہاں رکھا, جاؤ تم میرا پیسہ سارا لے لو, مجھے مدینہ جانے دو, اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ مال مل رہا ہے تو مال کیوں چھوڑا جائے, کہا ٹھیک ہے مال بتا دو. حضرت صہیب رومی نے سارا مال بتا دیا اپنا, وہاں رکھا میرا مال لے لو, اور مدینہ چلے گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. میرے آقا نے کہا تم نے بڑے نفع والی تجارت کی ہے, یعنی ایسی تجارت کی ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں, مال دے کر کے تم مدینہ چلے آئے. تو یہ ہوتا ہے حقیقت کے اندر نفع. بندہ دنیا کو ٹھکرا کر کے آخرت کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ایسی تجارت کرتے ہیں جس کے اندر کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 1 امام عادل, انصاف کرنے والا بادشاہ.
دوسرا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہو، یعنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، ہر وقت عبادت کے اندر وہ دل اس کا مگن رہے۔ چوتھا وہ شخص جو وہ دو لوگ جو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں، یعنی پیار بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ ہی کے لیے پیار کرتے ہیں۔ اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور عزت والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈرے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اور چھٹا وہ جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ، ایک دم چھپا کے خرچ کرے۔ اور ساتواں وہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ظاہری باطنی طور پر خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ بتا دیا یہ جو ان کو جو ملے گا نا، ان کے کرنے سے نہیں ملے گا، یہ اللہ کے فضل سے ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنی نعمتیں دی ہے، بندہ ان نعمتوں کا شکر تو ادا ہی نہیں کر سکتا، لہذا جو بھی ان کو ملے گا وہ اللہ کے فضل سے ملے گا۔ ورنہ بندہ جو عبادت کر رہا ہے تو وہ جو اللہ نے جو اس کو جسم دیا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو بندہ اللہ کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر نادانی میں ایسے لوگوں سے گناہ ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا میں معاف کرنے والا ہوں، میں ان کو معاف کرنے والا ہوں اور میں ان کو بخش دینے والا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ تھوڑا عمل بھی قبول فرماتا ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب تھوڑے عمل پر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علم والے نیک بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔